اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد کا قصہ سنائیں گے کہ ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے باہر نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ حاضر ہو گئے۔ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول نے میرا نام بھی منافقین کے ناموں میں لیا تھا یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا نام لیا تھا، ان میں آپ کا نام شامل نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ابا جان؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا ہے کہ کیا عمر آپ کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر شاداں و فرحاں واپس آئے اور عرض کی کہ اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما رہے تھے کہ موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن الیمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، ہے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن الیمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن الیمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ کے لیے روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کہ آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے،
زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف، یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ میری دعا ہے کہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں ان سب کی بخشش فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے دیکھنے والوں کے عزیز و اقارب چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔